نقصان نہیں. سارے سکون سے سو جائیں گے, آپ نہیں سو پائیں گے. اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے, آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی, تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے. تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے. کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے, فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ 1 سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے, درود پڑھا ہی نہ جائے. یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے, مل کے اس کے حضور استغفار کریں, باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں. چھوڑ دیں بن کے بیٹھنا, آگے آگے بڑھنا, اپنے آپ کو شمار کرنا. ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں, ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے, صحیح نام لے کے پکارے. کوئی, میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں, تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل. میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں, اور مت سمجھے کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا. میں جو ہوں نا, میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں, میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا, پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا, ایدا پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. وہ بو علی سینا سے, سنے جی سنے, بو علی سینا سے کسی نے کہا تھا اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لے میاں محمد بخش صاحب کا. میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن, یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے, جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. جتن دا مل کوڈی. بو علی سینا سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو, آج کل کچھ حالات بہتر ہے؟ تو بو علی سینا چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے, ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے, درویش تھے, تو بو علی سینا کہنے لگے کیا کہتے ہو, حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے, اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دری نہیں ہو رہی, یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں, اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے, تھوڑا احسان ہے اس کا. میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے, یہ تھوڑا احسان ہے. تو کہہ رہا ہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں, یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, امام المتکلمین, ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی, کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا, اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے, تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی. جیسے محلے دار دوست کو شادی بھی ہے تو 10-15 دن کے بعد چابی مانگی, انہوں نے دے دی, تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے, کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی. مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے, فرمانے لگے میری زمین تھی, مجھ سے پوچھ تو لیتے, کوئی تبدیلی کرنی تم پتہ نہیں, میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے. کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی, اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں. روز رب کی یہ خیال آ گیا, فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ, مجھ سے غلطی ہو گئی, جاؤ. یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے, پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا, پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے. بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دے. ترمذی میں حدیث ہے. آج کا سبق, آج کا پیغام یہ ہے کہ تزکیے کی کوشش کریں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ,
خلق عظیم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اور حضور نے ہمیں عطا فرمائے، محبوب کے صدقے اس طرف جائیں، کردار میں اعلیٰ پن پیدا کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی چیک کی جائے۔ انڈسٹری میں جب مال بنتا ہے نا تو اس کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، یہ عام ہے، یہ خام ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کوالٹی دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا، اچھا عمل دیکھیں کس کا ہے۔ باقی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے تھوڑا تھوڑا بچیں، ایک قدم تھوڑا پیچھے ہٹیں اپنی ذات کے لیے، تو انشاءاللہ روحانیت کے لیے 11 قدم آپ کے آگے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی، ٹھنڈی، خوبصورت، سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا،
بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے